اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6213، اردو ترجمہ۔ کسی شخص کا کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں اور مقصد یہ ہو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور حضرت ابن عباس تعالیٰ نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں والوں کے حق میں فرمایا، کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیے جاتے ہیں اور حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ کو یحییٰ بن عروہ نے خبر دی، انہوں نے عروہ سے سنا، کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی پیشین گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات سچی بات ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے اور پھر اسے اپنی ولی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 6214، اردو ترجمہ۔ آسمان کی طرف نظر اٹھانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں فرمایا، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کی پیدائش کی گئی ہے اور آسمان کی طرف کی کیسے وہ بلند کیا گیا ہے۔ اور ایوب نے بیان کیا کہ ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ ہم سے ابن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے جابر بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے پاس وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 6215، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا کہ مجھے شریک نے خبر دی، انہیں قریب نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمونہ یعنی خالہ کے گھر گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا یا اس کا بعض حصہ رہ گیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس آیت کی تلاوت کی، بلا شبہ آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حدیث نمبر 6216، اردو ترجمہ۔ کیچڑ پانی میں لکڑی مارنا۔ ہم سے مسدد نے کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عثمان بن غیاث نے کہا ہم سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کو پانی اور کیچڑ میں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کا دروازہ کھلوانا چاہا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ میں گیا تو وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک صاحب نے دروازہ کھلوایا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، میں نے ان کے لیے بھی دروازہ کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب سیدھے بیٹھ گئے، پھر فرمایا دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے۔
ان آزمائشوں کے ساتھ جس سے دنیا میں انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ میں گیا تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنتی خوشخبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، خیر، اللہ مددگار ہے۔ حدیث نمبر 6217، اردو ترجمہ۔ کسی شخص کا زمین پر کسی چیز کو مارنا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سلیمان و منصور نے، ان سے سعد بن عبیدہ نے، اور ان سے ابو عبد الرحمن سلمی نے، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کر لیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو ویسی ہی توفیق دی جائے گی، جیسا کہ قرآن شریف کے سورہ واللیل میں ہے کہ جس نے اللہ خیرات کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا آخر تک۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6213 سے 6217 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔